बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गोदर खान पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं जनाब, ये रिसेंटली स्टोरी मुझ तक पहुंची और मुझे पहले तो दुख और अफसोस पड़ा हुआ कि यार ये क्या क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं और लोग किस कदर परेशानी का सामना कर रहे हैं और जेब से पैसे लगाकर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सूरत हाल ये है जी कि हमारी एक बहन है, उन्होंने यूके लंदन से रब्ता किया और उन्होंने अपनी हिकायत सुनाई कि हमारे साथ ये सूरत हाल हुई है। हुआ ये जनाब कि कुछ देर पहले वो पाकिस्तान में थे जब न्यू मेट्रो सिटी गोदर खान की बुकिंग चल रही थी और उस वक्त आपको पता है कि मार्केट में हर तरफ शोरगुल था इस प्रोजेक्ट का। तो जैसे ही कमर्शियल की प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो उन दिनों वो पाकिस्तान के अंदर थे और हम पाकिस्तानी जो हैं चाहे अब्रॉड भी रहें, कपड़े हम यहाँ से बनवा के लेके जाते हैं। तो वो अपने टेलर के पास थी और उनके टेलर ने बताया जी कि ये प्रोजेक्ट है और इस तरह से इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का सारा बताया, उसका बैकग्राउंड बताया, किन का प्रोजेक्ट है, लोकेशन क्या है, सूरत हाल गाइड किया। और उसके बाद हमारी जो बाजी हैं उनका माइंड बना कि उन्हें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने 5 मरला कमर्शियल प्लॉट अपने उस टेलर के थ्रू किसी डीलर से उठा लिए और उन्होंने 2 दिन बाद चूँकि वापस जाना था तो 2 दिन के अंदर उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है वो उन्होंने एडजस्ट की और उसके बाद वो पेमेंट उन्होंने उनके हवाले की, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और 2 दिन बाद वो रवाना हो गई यूके, जो कि ऑफ कोर्स उनका फर्स्ट होम है। वहाँ पहुँचे तो उसके बाद बड़ी देर उनको उनकी फाइल्स नहीं मिली। इवेंचुअली जब फाइल्स उनको पेपर, उनके तस्वीरें दिखाई गई तो उस वक्त उस फाइल के ऊपर टेलर भाई का नाम था। यानी दोनों फाइल्स जो थी वो उन बाजी के नाम पे नहीं थी और उस टेलर के नाम के ऊपर थी। बड़ी अजीब बात है, 2 करोड़ रुपया उन्होंने दिया हुआ था और वो ऑफ कोर्स परेशानी होती है, एक हेफ्टी अमाउंट है यार, 2 करोड़ रुपया आपने तकरीबन जमा करवाया हुआ है। तो खैर पाकिस्तान में जो रिश्तेदार थे उनसे कहा, कुछ परसू किया तो लोग पहुंचे और फिर बात हुई, टेलर से बात की भाई और उसके बाद फिर जो दूसरा डीलर इन्वॉल्व था, डीलर भाई से बात हुई, बैठे जिरगे हुए, 100 रौले, वो सारी चीज़ें देखने के बाद फाइल तो उनके नाम पर हो गई लेकिन एक्सटॉर्शन मनी पे करना पड़ी। यानी एक्स्ट्रा पैसे लिए उन्होंने कि फ़ाइल आपके नाम करा देते हैं, आप इतने पैसे दे दें जी, हमारा ये खर्चा हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। वो बस कहानियाँ और बस ओवरऑल जो है वो उन्होंने अच्छी खासी वंस अगेन हेफ्टी अमाउंट जो है वो पे की और वो पैसे पे करने के बाद उनकी फाइल्स इवेंचुअली उनके नाम हुई। और इसी दौरान में ऑफ कोर्स फिर पता चला कि जो फाइल्स थी क्योंकि वो फुल पेमेंट के ऊपर ली थी तो उनके ऊपर 15% डिस्काउंट बनता था। तो वो डिस्काउंट जो है वो भी वो टेलर भाई और डीलर भाई जो वो ले गए। हालांकि हमने भी फैसल टाउन फेज़ 2 की बुकिंग के अंदर लोगों को एडीसी प्लॉट लेके दिए हैं, फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट लेके दिए, लेकिन जो उनका 20% डिस्काउंट कंपनी की जानिब से बनता था वो हमने उनको दिया है। अदरवाइज फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट लेने का फ़ायदा ही किसी को क्या था, जबकि प्रोजेक्ट तो 4-4.5 साल बाद डिलीवर होना था। तो इसलिए हमने लोगों से सिर्फ उतने पैसे लिए जो हमने कंपनी को पे ऑर्डर देना था 20% डिस्काउंट के बाद। यानी 28 लाख रुपए वाला जो प्लॉट है फैसल टाउन फेज़ 2 का किस्तों के ऊपर, वो जब फुल पेमेंट के ऊपर ख़रीदा शुरू में तो वो 22 लाख रुपए का था। तो वो 6 लाख रुपए डिस्काउंट, क्लाइंट का डिस्काउंट तो वो हमने उनको दिया। लेकिन यहाँ पर जनाब 2 प्लॉट्स के ऊपर जब 15-15 लाख रुपए के आसपास की अमाउंट जो है वो डिस्काउंट का भी पता चला तो हमारी वो बहन वो मज़ीद परेशान हुई कि यार ये क्या सूरत हाल है। तकरीबन हम 25-30 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, ये अमाउंट
یہ ان کا ڈسکاؤنٹ تھا اور ان کو نہیں مل سکا ہے تو وہ مزید پریشان ہوئی اور مزید ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے کہ یار ایک طرف 25-30 لاکھ روپے کا سیدھا آپ کو چونا لگ گیا، اس کے ساتھ آپ نے اپنی فائل اپنے نام پہ بڑی مشکل سے کروائی ہے اور اس کے لیے یو ہیو ٹو پے a kind of extortion on that as well. اور اس کے بعد ایونچولی جو فیٹل بلو تھی وہ یہ تھی کہ ان دنوں کہیں جا کر انہیں پتا چلا جب کمپنی نے کال کرنا شروع کی کہ آپ پر تقریباً 34.5 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز آن ایچ پلاٹ لگ چکے ہیں، آپ وہ پیسے پے کریں. تو پھر وہ دوبارہ سر پہ پانی پڑا کہ یار یہ تو 70 لاکھ روپے ابھی میں نے مزید دینے ہیں، اور انہوں نے فل پیمنٹ یہ سوچ کر کی تھی کہ میں 97 لاکھ روپے دے رہی ہوں جس کی عوض یہ زمین میرے نام ہو رہی ہے، 5 مرلہ کے کمرشل پلاٹ ہیں، یہ میں 97 لاکھ روپے کے اندر خرید رہی ہوں. بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ یار ابھی تو میں نے 35 لاکھ روپے ان کے اوپر اور دینے ہیں تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. جب اچانک سے آپ کو پتا چلے کہ آپ نے 70 لاکھ روپے ابھی ان پلاٹس کی مد میں مزید دینے ہیں تو مزید پریشانی ہوئی اور آف کورس پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور کمپنی کی جانب سے بھی پھر جب آپ کو کنٹریری قسم کی سٹیٹمنٹس آنے لگتی ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک ریپرزینٹیٹیو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا پلاٹ اے ساؤتھ کے اندر ہے، ایک کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کا پلاٹ بی بلاک کے اندر ہے، ایک کال کرتا ہے اور کہتا ہے بی سینٹرل کے اندر ہے. تو پھر بندہ پریشان ہے وہیں پر کہ یار یہ پلاٹ میرا کہاں پر ہے، کیا صورتحال ہے. تو ہم ایونچولی اس چیز کو بھی پرسو کر رہے ہیں کہ فائنلی جو بھی ان کا الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ ہے وہ ان کا الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ ان کو دیں، اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو پے کرتے ہیں. لیکن ہمیں لکھ کے تو دینا یار، کچھ ریٹن میں تو دیں کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ کس بلاک کے اندر ہے. پہلے ہی اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ والے پیسے بھی کوئی ہڑپ کر گیا ان کے، اس کے بعد فائل بڑی مشکل سے کچھ ایکسٹارشن پیسے دے کے اپنے نام کروانی پڑی، اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز کا نہیں پتا تھا وہ لگ گئے، اور اب آپ یہ بھی صحیح سے نہیں بتا پا رہے کہ یہ پلاٹ ہیں کہاں پر. تو مہربانی کر کے کچھ تو تسلی دیں، کچھ تو ریٹن کے اندر چیز ہے. اس پوری سٹوری سے جو چیز سیکھنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جس کا کام ہو نا اسی کے ساتھ کام کیا کریں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ایک ڈیلر کا کام ہے یہ کوئی اور کر نہیں سکتا، لیکن جو جس کا کام ہے جتنا اچھا وہ کر سکتا ہے نا، جتنے احسن طریقے سے وہ کرے گا کوئی اور کر نہیں سکتا. پروفیشنل بندہ اپنی فیلڈ کا پروفیشنل ہی ہوتا ہے. بابر اعظم بھی بیٹسمین ہے اور میں بھی بیٹنگ کر لیتا ہوں، الحمدللہ میں بڑی سٹائلش بیٹنگ کر لیتا ہوں، لیکن جو بابر اعظم ہے نا بھائی وہ پرو ہے، وہ پروفیشنل ہے، اس کا وہ کام ہے، وہ انڈر 14 سے لے کے آج تک کرتا آ رہا ہے اور اسے کرکٹ کی بیسٹ پریکٹسز کا اور باریکیوں کا سب پتہ ہے. اور مجھے وہ نہیں پتا، را ٹیلنٹ تو شاید میرے اندر ہے لیکن میں اتنا اچھا پلیئر نہیں ہوں، میں اتنی اچھی کرکٹ نہیں کھیل سکتا ہوں اس تمام تر را ٹیلنٹ کے باوجود بھی. تو ایک بندہ اگر آپ کو کہیں پر چلتے پھرتے مل گیا ہے اور وہ سیلز مین اچھا ہے، پیپل کین بی گڈ سیلز پیپل، لیکن وہ اچھا پروفیشنل نہیں ہے بیکاز وہ اس کا کام نہیں ہے نا. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا بیسٹ پریکٹسز کہ یار اگر کسی کا کام کروانا ہے تو وہ کیسے کروانا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈوئنگ اے ٹرانزیکشن. ریئل اسٹیٹ ڈیلر کا کام، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام صرف ٹرانزیکشن کرنا نہیں ہے، اس کا کام آپ کو پراپر گائیڈ کرنا ہے، اس کا کام آپ کے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے. اس نے آپ کو چیز کھول کے بتانی ہے کہ بھائی یہ صورتحال ہے، یہ چیز ہے، اتنی سی چیز خریدیں گے، یہ ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، یہ کاسٹ آف لینڈ ہوتی ہے، یہ آپ کی فائل ہے، یہ آپ کے نام کے اوپر ہے. دیز آر دا بیسٹ پریکٹسز کہ جس کی فائل ہے بھائی اس کے نام پہ فائل ہونی چاہیے. آپ کے نام پہ کیوں ہے فائل؟ یعنی کسی میرے کلائنٹ کی فائل آج تک الحمدللہ میرے نام پہ تو نہیں ہوئی، کیونکہ ہونی نہیں چاہیے، جس کی فائل ہے اس کے نام پہ ہوگی. اگر کسی کا ڈسکاؤنٹ بن رہا ہے فل پیمنٹ کے اوپر تو بھائی وہ ڈسکاؤنٹ اس کا ہے، بطور ڈیلر جو آپ کا کمیشن ہے وہ آپ کو کمپنی دے گی. ایز اے گڈ پروفیشنل آپ نے کلائنٹ کے اس ڈسکاؤنٹ کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنے اس کمیشن کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں پر پتہ چلے گا کہ ہاؤ گڈ اے پروفیشنل یو آر، کہ آپ نے اگلے کی چیز کو چھیڑنا نہیں ہے لیکن اپنے کمیشن کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے گائیڈ کرنا کہ بھائی ڈیولپمنٹ چارجز بھی کل کو لگیں گی، سارا کچھ نہیں ہے جو ابھی آپ پے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اگلے بندے کو پروجیکٹ بھی سمجھانا ہے کہ بھائی اتنی دیر کا پروجیکٹ ہے، یہ لوکیشن ہے، اس طرح سے آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک رہے گا، یہ ساری پروز ہیں، یہ کونز ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہیں.
ہر چیز اگلے بندے کو کھول کے سمجھائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ یار وہ اگر 2 کروڑ روپیہ لگا رہا ہے تو وہ کہاں پر لگ رہے ہیں, کیسے لگ رہے ہیں, کس طرح سے اس پروجیکٹ کے ساتھ نیویگیٹ کرنا ہے, کس طرح سے چلنا ہے. صرف ایک ٹرانزیکشن کر کے تو آپ کی جاب ختم نہیں ہو جاتی. ہم روز بیٹھ کے یہاں جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے, اس کا مقصد یوٹیوب سے $2 $3 لینا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پروجیکٹ کی ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر پراپر گائیڈ کر سکیں کہ اگر سوسائٹی یہ کر رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. مارکیٹ اگر اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے تو آپ نے اس مارکیٹ کے ساتھ کس طرح سے کھیلنا ہے. یہ چیزیں آپ کو بتانا ہم اپنی جاب سمجھتے ہیں. تو پراپر اس بندے کے ساتھ کام کریں جس کا یہ کام ہے. ریئل اسٹیٹ ڈیلنگس از ناٹ جسٹ اباؤٹ اے ٹرانزیکشن کوئی بھی کرا سکتا ہے, لیکن وہ پھر آپ کو سردرد بھی بہت زیادہ دے سکتا ہے, اور پیسے جیب سے لگا کے اتنی سردرد لینا میرے خیال سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سیزنل ڈیلرز کے ساتھ کام نہ کیا کریں, سیزنڈ ڈیلرز کے ساتھ کام کیا کریں. جن کا کام ہے ان کے ساتھ کام کریں, پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام کریں. پروفیشنل لوگوں سے مراد یہ ہے سب سے پہلے تو وہ جو بندہ آپ کو پراپر گائیڈ کر سکے, جو بندہ ریئل اسٹیٹ کو سمجھتا ہو, جو بندہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو, جو بندہ ریئل اسٹیٹ کے انز اینڈ آؤٹس کو سمجھتا ہو, پروجیکٹس کے لائف سائیکلز کو سمجھتا ہو, اور آپ کے انٹرسٹ کو کس طرح سے گارڈ کرنا ہے یہ بات سمجھتا بھی ہو اور آپ کو سمجھا بھی سکتا ہو. باقی رزق سب کا لکھا ہوا ہے, جس کا جہاں سے جتنا ملنا ہے وہ اس کو ملنا ہے. رزق کی بات نہیں ہے. یہ میں بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ سیزنڈ بندے کے ساتھ کام کریں کہ آپ میرے ساتھ کام کریں, کسی بھی سیزنڈ بندے کے ساتھ کام کریں. مقصد اس بات کا صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسے لگا کے اپنے لیے پریشانی نہ مول لیں. آج کے ویڈیو سے صرف اور صرف اتنا ہی. میری کسی بات کے ساتھ اگری کریں, لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن بلو. ڈس ایگری والی باتیں آپ ضرور بتاتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. چلو ویل سی یو ان دی ویری نیکسٹ ون. ٹل دین اللہ حافظ.